اب ہم احادیث مبارکہ دیکھیں گے ختم نبوت کے حوالے سے۔ آیات کو ہم نے دیکھ لیا، اب چند احادیث مبارکہ جو امام الانبیاء نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء میں آخری اور تم امتوں میں آخری، یعنی امام الانبیاء کے بعد اب نیا نبی کوئی نہیں اور آپ کی امت کے بعد نئی امت کوئی نہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ بیان فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو عمر نبی ہوتے، وضاحت فرما دی عقیدے کی۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں انبیاء میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر زمین و آسمان کی تمام مخلوق میں اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ ختم نبوت کے اوپر دلیل کیسے ہے، تو اس کی وضاحت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، فرمایا کہ ابو بکر اور عمر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ اگر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں کسی نبی نے بھی پیدا ہونا ہوتا تو پھر آپ یہ الفاظ نہ بیان فرماتے، اس انداز میں نہ بیان فرماتے، کیونکہ اگر نبی نے پیدا ہونا ہوتا تو پھر یہ الفاظ بیان نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ نبی امتی سے افضل ہی ہوتا ہے۔ تو قیامت تک اب ثابت یہ ہوا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں کسی نبی نے نہیں پیدا ہونا، کیونکہ اگر نبی نے پیدا ہونا ہوتا تو پھر یہ آپ کے الفاظ نہ ہوتے۔ تو آپ کے الفاظ واضح طور پہ دلیل ہیں آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، آپ کی نبوت کے مکمل اور کامل ہونے کے اوپر، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ علی تمہاری میری طرف نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کی طرف تھی، لیکن میرے بعد نبوت نہیں۔ ایسے ہی کچھ اور احادیث بھی ہیں جس میں آپ نے اس عقیدے کو کھل کے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں امت کو پیغام دیا اور عقیدہ سمجھایا ہے، جس کا مفہوم یہ فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے دو انگلیاں، ہاتھ کی تشہد کی انگلی اور اس کے ساتھ درمیان والی انگلی، یہ دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ہی مثال ہے میری اور قیامت کی، کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں ہے، کسی نبی کی پیدائش نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے بیان فرمائی جامع ترمذی کی، فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت نہیں، کوئی نیا نبی نہیں، نبی کی پیدائش نہیں۔ اب یہاں سے بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اب آپ کے بعد نبوت جاری نہیں رہی، اب آپ کے بعد وہی نبوت نہیں ہے، اب آپ کے بعد نبی کی حیثیت سے کوئی نہیں بھیجا جائے گا، اب انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ابھی قرآن پاک سے بھی دلائل آپ کے سامنے آ گئے اور احادیث مبارکہ سے بھی دلائل آپ کے سامنے آ گئے، اور واضح ہے کہ احادیث کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، جیسے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں شک کرنے والے کا ایمان باقی نہیں رہتا، ایسے ہی احادیث مبارکہ میں شک کرنے والے کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔
جیسے قرآن کی حفاظت ہے ویسی احادیث کی بھی حفاظت ہے، جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت آ جائے تو ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ وہ ایک آیت ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ اس ایک آیت کا انکار ہم ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، ہم کفر سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جو بات احادیث میں آ جائے، ایک حدیث مبارکہ میں بھی بیان ہو جائے، ہم اس کو اپنا ایمان اور ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس کا انکار ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کا انکار ہم کفر سمجھتے ہیں۔ تو صرف ایک حدیث مبارکہ نہیں، امام الانبیاء نے اپنے زبان مبارک سے 210 احادیث مبارکہ، کم و بیش 210 احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ بار بار کیوں بیان کی گئی؟ ایک ہی موضوع کو، ایک ہی ٹاپک کو، ایک ہی عقیدے کو، ایک ہی بات کو 210 مرتبہ، تقریباً 210 مرتبہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ بار بار کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس پہ اتنا ایمفیسائز کیوں ہے؟ اس پہ اتنا زور کیوں ہے؟ اس پہ اتنا تکرار کیوں ہے؟ اس کو اتنی مرتبہ رپیٹ کیوں کیا گیا؟ تو بنیادی وجہ ایک ہی سمجھ آئے گی، بنیادی بات ایک ہی سمجھ آئے گی، نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ یہ عقیدہ اہم ہے، یہ عقیدہ امپورٹنٹ تھا، یہ عقیدہ بنیاد تھا پورے اسلام کی، یہ عقیدہ بنیاد تھا اتحاد امت کی، یہ عقیدہ بنیاد تھا تمام امت کو جمع کرنے کی، متفق اور متحد کرنے کی، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی۔ تو اس وجہ سے اس عقیدے کو اتنا بیان کیا گیا، اتنا ریپیٹ کیا گیا، اتنا زور دیا گیا، اتنی اہمیت دی گئی، اتنا اجاگر کیا گیا، اتنا واضح کیا گیا، اور کسی بھی انداز اور کسی بھی معنی اور کسی بھی مفہوم اور کسی بھی تشریح اور کسی بھی انداز اور کسی بھی ڈائمنشن سے، کسی بھی رخ سے اس عقیدے کا انکار کرنے والا یا اس کی باطل تشریح کرنے والا، یہ مفہوم بیان کرنے والا، وہ اسلام کا دشمن اور باغی ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ امت کے اجماع کے مطابق وہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں احادیث کے حوالے سے بات واضح ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، بات واضح ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن اٹل ہے اور اس پہ کوئی دوسری بات کوئی دوسری رائے نہیں، ایسی احادیث کے اوپر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ احادیث کو ماننا، احادیث مبارکہ کا ادب کرنا، ان کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہمارا نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی اور عقائد کی حفاظت فرمائے۔